بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پاکستانی عوام آج کل رجیم چینج کے حوالے سے کافی پریشانیوں کا شکار دکھائی دیتی، جبکہ جو بہت بڑی تعداد ہے ہمارے عوام کی، وہ یہی نہیں جانتی کہ رجیم چینج ہے کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ٹیکنیکلی کچھ کتابوں کے حوالے سے میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ رجیم چینج کیا ہے اور اس میں بڑی طاقتوں کا کس حد تک حصہ ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی ایک کتاب سامنے آئی ہے کوورٹ رجیم چینج کے حوالے سے، جس کے لکھنے والے جو ہیں وہ لینڈزی اور رارکی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے خاص طور پہ ویل ڈاکومنٹڈ ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ورک جو ہے وہ شکاگو یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ کوورٹ رجیم چینج کے حوالے سے اس کتاب میں جو ڈیٹا دیا گیا ہے، اس ڈیٹے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چونکہ اس وقت گلوبل طاقت ہے، اس لحاظ سے ان کے اسٹیٹ کرافٹ میں رجیم چینج کا فلسفہ بالکل شامل ہے۔ جہاں تک اس کتاب میں ڈیٹا دیا گیا ہے، خاص طور پہ وہ ڈیٹا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈی کلاسیفائی ہوا ہے، اس میں وہ بات کرتے ہیں 1947 سے لے کے اور سرد جنگ ختم ہونے تک۔ تو اس لحاظ سے جو امریکہ نے کوشش کی ہے، وہ اس میں صرف 6 اعلانیہ رجیم چینج کی ایفرٹس تھیں، جبکہ 36 سے زیادہ خفیہ ذرائع سے رجیم چینج تھیں۔ اس میں میں چاہوں گا ایک ریفرنس جو ہے یہ کوورٹ رجیم چینج کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا میں سناتا جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے۔ اپنی کتاب کے چیپٹر 1 میں ہی وہ لکھتے ہیں، "The data set reveals that the United States pursued a remarkable number of regime changes during the Cold War 1947-1989. and that the vast majority of these interventions were conducted covertly. 64 covert interventions compared to 6 overt ones. 25 of America's covert operations saw a US-backed government assume power, whereas the remaining 39 failed to achieve that goal." تو یہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے سرد جنگ کے حوالے سے۔ جہاں تک سرد جنگ کے حوالے سے تعلق ہے، وہاں سوویت یونین کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا، چونکہ سوویت یونین ایسٹرن یورپ پہ قابض ہو چکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشرق وسطیٰ میں بھی انٹرفیئر کرنا چاہتے تھے، اور اس حوالے سے بالآخر ان کی فوجیں جب افغانستان تک آ گئیں تو پھر یہ افغان وار کے ذریعے امریکہ، سعودیہ اور پاکستان نے اس سلسلے پہ قابو پایا۔ سوویت یونین کی ڈس ممبرمنٹ کے بعد گو کہ کولڈ وار ختم ہو گئی، تو گلوبلی امریکہ نے ایک گلوبل پاور کی شکل اختیار کر لی۔ تو اب دنیا بھر میں تمام تر جو رجیم چینج کے حوالے سے ایکٹیویٹیز سامنے آتی ہیں، اس میں جو اہم کردار ہے وہ خفیہ ایجنسیاں
اور صحافت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خفیہ ایجنسیوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کا تعلق ہے، وہ چونکہ دنیا بھر میں میڈیا نے بہت ترقی کر لی ہے، تو اس لحاظ سے انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی وہ ایکسپوز ہو جائیں گی میڈیا کے ذریعے، اور اس کا اثر ان کے عوام پر بھی آئے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو امریکہ کی اہم خفیہ ایجنسی ہے CIA، اس نے اپنے بہت سارے فنڈز جو ہیں یہ اب کانٹریکٹ ایجنسیوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور یہ کانٹریکٹ ایجنسیاں چونکہ صحافی میدان میں بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ سیاسی میدان میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سول بیوروکریسی اور عدلیہ میں بھی ان کے کانٹیکٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے قائم ہو جائیں۔ تو اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس پڑھ کے سناؤں گا جو بلیک واٹر میں جیریمی سچل نے لکھا ہے اپنی کتاب بلیک واٹر میں۔ وہ کہتے ہیں، In late 2007, R.J. Hillhouse, a blogger who investigates the clandestine world of private contractors and U.S. intelligence, obtained documents from the Office of the Director of National Intelligence, DNI, showing that Washington spends some $42 billion annually on private intelligence contractors, up from $17.54 billion in 2000. That means 70% of the US intelligence budget is currently going to private companies. تو یہ جو بلیک واٹر میں نشاندہی کی گئی ہے، کیونکہ یہ کتاب بھی بہت ویل ڈاکومنٹڈ ہے اور اس میں بہت ساری تفصیلات جو ہیں بیان کی گئی ہیں، تو اس حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاں تک CIA اور اس کے جو ایجنٹس امریکن ایمبیسیز میں ہوتے ہیں ان کا تو پتہ چلایا جا سکتا ہے مقامی ایجنسیز کے ذریعے، لیکن جو لوکل کانٹریکٹ ایجنسیز کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں اس تک پہنچنا ایک بہت کار دارت کی بات ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جو خفیہ ایجنسی ہے امریکہ کی، خاص طور پہ یہ اپنا جو لوکل ایجنسیز ہیں، کانٹریکٹ ایجنسیز، ان کے ذریعے یہ کام چلاتی ہیں۔ جس طرح ایک ریمنڈ ڈیوس کا کیس بھی سامنے آیا تھا جو بلیک واٹر کی طرف سے، کیونکہ بلیک واٹر کو بھی انہوں نے کافی پرائیویٹ کانٹریکٹس دیے ہوئے ہیں انٹیلیجنس کے حوالے سے۔